الرحمن السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ آپ چاہے جو بھی ہیں، یعنی مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ثابت ہوگی۔ آج ہم بات کریں گے EQ کے بارے، ایموشنل کوشنٹ، جس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس بولتے ہیں۔ آج ہم اس کی بات کریں گے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا فزیکل کوشنٹ۔ فزیکل کوشنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بچپن سے لے کے ابھی تک، چھوٹے ہوتے سے لے کے جب آپ 3-4 سال کے تھے، اس سے لے کے ابھی تک آپ کے جسم میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، اور آپ ان کو جانتے بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واضح ہیں، عیاں ہیں، اس لیے آپ ان کو پتہ ہے۔ اگر آپ ان ساری تبدیلیوں کو جانتے ہیں تو یہ آپ کا فزیکل کوشنٹ ہے، یعنی فزیکل نالج ہے، آپ کی یہ فزیکل انٹیلیجنس ہے۔ لیکن جو فزیکل انٹیلیجنس پیک پہ ہوتی ہے، یعنی فزیکلی جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ انسان ہوتا ہے، وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز آپ کے جسم کے بظاہر جو نمایاں تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں انٹرنل آپ کے مسلز، آپ کے اندر کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کا جو فزیکل کوشنٹ، جو سرجن وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا فزیکل کوشنٹ بہت سٹرونگ ہوتا ہے۔ یعنی یہ فزیکلی اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، فزیکلی اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ یہ بندے کو دیکھ کے، اس کے جسم کو دیکھ کے وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری ہے یا نہیں ہے، ان کا گیس لگ جاتا ہے۔ تو جس طرح فزیکل کوشنٹ ہوتا ہے، اس طرح انٹلیکچوئل کوشنٹ بھی ہوتا ہے۔ انٹلیکچوئل کوشنٹ کیا ہے کہ میں ایک بندے سے کچھ سوالات کرتا ہوں اور ان کے صحیح جواب دیتا ہے، تو میرا ایک نیچرل رسپانس کیا ہوگا کہ یہ بندہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، یعنی جس کے پاس جتنی انفارمیشن ہے، نالج ہے، اتنا ہم کہتے ہیں کہ اس کا IQ بہت سٹرونگ ہے، اس کا IQ یعنی انٹلیکچوئل کوشنٹ بہت سٹرونگ ہے۔ تو یہ وہ کوشنٹ ہے فزیکل کوشنٹ اور انٹلیکچوئل کوشنٹ جو عیاں ہیں، جن کو ہم جج کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح EQ بھی ہوتا ہے، EQ یعنی ہمارا ایموشنل کوشنٹ، لیکن یہ اتنا کمپلیکس ہوتا ہے۔ جس طرح فزیکل کوشنٹ آسان ہے، جج کرنا آسان ہے، تھوڑا بہت تجربات کر کے آپ سمجھ جاتے ہیں، لیکن ایموشنل کوشنٹ بہت ہی کمپلیکس سائنس ہے، بہت ہی کمپلیکس یہ ایک میٹر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو ایک بہت زیادہ مطالعہ چاہیے، اس کو اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے، ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جا کے ہم EQ، جو ہمارا EQ ہوتا ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ اب EQ کی طرف آتے ہیں۔ EQ ایموشنل کوشنٹ کہہ لیں یا ایموشنل انٹیلیجنس کہہ لیں، یہ بالکل سادے لفظوں میں جذبات کا مطالعہ یا جذبات کی سمجھ ہے۔ آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر عقل بھی رکھی گئی ہے، جذبات بھی رکھے گئے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم گرو کرتے ہیں، جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے، اگر ہم عقل کو بڑھائیں، عقل کو استعمال کریں تو عقل اوپر آتی رہتی ہے، عقل بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن وہ انسان جو ساری عمر رٹے لگاتا رہا ہے، جس کی عقل نہیں بڑھی، اس کی سمجھ نہیں بڑھی، اس نے سیکھا کچھ نہیں ہے، اس کی میموری تو بڑھ رہی ہے لیکن اس کی عقل نہیں بڑھ رہی۔ فرنٹل لوب، اس کو اگر سائنٹیفک ٹرم دیں، برین کا وہ حصہ جو ہماری عقل کے لیے آپ کہہ لیں ذمہ دار ہے، وہ یہ ہماری فرنٹل لوبز، یہ والی لوبز ہوتی ہیں۔ ہماری فرنٹل لوبز کے اندر ہماری سوچنے، سمجھنے، سیکھنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ تو وہ انسان جو شروع سے جیسے ہی گرو کر رہا ہے، اس کے پیرنٹس، اس کے ٹیچرز، اس کا ماحول اس کو سیکھنے پہ مجبور کر رہا ہے، اس کو نئے چیزیں بتا رہا ہے، تو اس ایسے انسان کی جو فرنٹل لوب ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو جیسے ہی فرنٹل لوب ایکٹیویٹ ہوتی رہتی ہے، تو ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ہمیں جذبات والا ایک حصہ رکھا ہے جو امیگڈلا میں ہوتا ہے، ہمارے دماغ کا ایک ایسا حصہ جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے یا جذبات کو لے کے جو ذمہ دار ہوتا ہے، وہ امیگڈلا ہے۔ اب اس امیگڈلا کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کچھ قدرتی طور پہ نیچرلی ہمیں جذبات رکھے گئے ہیں جو ہمارے نسل در نسل ہم میں آ رہے ہیں۔ وہ خوف کے جذبات، محبت کے جذبات، نفرت کے جذبات، یہ جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں، یہ ہمیں نسل در نسل جینیٹکلی ہمیں ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ اب وہ انسان جو عقل کو بڑھاتا رہتا ہے، جو سمجھ کو بڑھاتا رہتا ہے، وہ اس کی عقل ان جذبات پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ صحیح فیصلے کرتا رہتا ہے۔ وہ وقت کے ساتھ دور اندیشی اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ جذبات کو غالب نہیں آنے دیتا، اور اس کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ میس نہیں ہوتا، پرابلمز کم از کم ہوتی ہیں۔
اب وہ انسان جو نہیں سیکھتا، جو اپنی عقل کو نہیں بڑھاتا، جو سمجھ کو نہیں بڑھاتا، اس کا یہ والا جو کوشنٹ ہوتا ہے، جذبات والا کوشنٹ جو ہوتا ہے، یہ ہمیشہ سے ایکٹیویٹ رہتا ہے۔ اس کی بہترین مثال بچہ ہے۔ بچے کو لاجک سے سمجھائے نہیں سمجھے گا، اس کو جتنی بھی آپ دلیلیں دیں نہیں سمجھے گا، لیکن جذبات کے تحت اس کو آپ سمجھائیں، بیٹا ایسے نہیں کرتے، بیٹا اگر ایسے آپ کریں گے اللہ ناراض ہوگا، کسی بھی طریقے سے آپ اس کو جذبات، محبت، غصہ یا کسی بھی طریقے سے سمجھائیں، وہ سمجھے گا، لیکن لاجک کو نہیں سمجھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کی فرنٹل لوب ایکٹیویٹڈ نہیں ہوتی، اس کی فرنٹل لوب ابھی کھل رہی ہوتی ہے، لیکن جذبات والا حصہ اس پہ غالب ہوتا ہے۔ جیسے جانوروں پہ امگڈلا یعنی جذبات والا حصہ غالب ہوتا ہے، اس طرح بچے پہ بھی غالب ہوتا ہے۔ اب بچے سے بڑا ہونے کا فرق ایکچول میں جسمانی نہیں ہے، وہ ذہنی ہے۔ یعنی ہم کب کسی کو کہتے ہیں کہ وہ میچور ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عقل سے کام لیتا ہے، جذبات کے تابع نہیں ہوتا۔ لیکن ہم ساری عمر جذبات کے تابع رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے فرنٹل لوب کو گرو ہی نہیں کیا ہوتا۔ فرنٹل لوب پہلے میں بتا چکا ہوں کیسے گرو ہوتی ہے۔ جب آپ نیا سیکھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، آپ کو ایسا ماحول ملتا ہے کہ جس میں آپ سیکھتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا رہے، جیسے آپ اسکول میں گئے ہیں اور اسکول میں آپ کو یہ ساری لوازمات آپ کو ملے ہیں، تو آپ کی فرنٹل لوب ایکٹیویٹ ہوگی۔ تو فرنٹل لوب کے ایکٹیویٹ ہونا، جتنا زیادہ یہ ایکٹیویٹ ہوگی، اتنا زیادہ آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں آئیں گے، اتنا زیادہ آپ کے جذبات پہ آپ کی ماسٹری ہوگی۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شروع سے لے کے بڑے ہونے تک چونکہ رٹا لگاتے رہتے ہیں، سوچتے سمجھتے سیکھتے نہیں ہیں، تو فرنٹل لوب کھلتی نہیں ہے، اور ہمارا جو جذبات والا پورشن ہوتا ہے وہ ہم پہ غالب ہی رہتا ہے۔ تو آپ کو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی کہ یہ جذبات والا جو پورشن ہے، اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ اہم کیوں ہے۔ یہ اہم اس لیے ہے کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی رہیں گے، وہاں پہ انسان ہوں گے، اور انسانوں کے ساتھ بہترین تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے جذبات کا مطالعہ ضروری ہے۔ ایک انسان کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کی اگر کوئی سند ہے، اگر اس کی کوئی ڈگری ہے، تو وہ ڈگری جذبات کی سٹڈی ہے، جذبات کا مطالعہ، جذبات کی سمجھ ہے۔ جیسے آپ نے باہر جانا ہو، کسی فارن کنٹری جانا ہو، تو آپ کے لیے ٹکٹ ضروری ہے۔ آپ ٹکٹ اگر نہیں کرواتے، آپ باہر بائی پلین نہیں جا سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی انسان چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اگر عورت ہیں اور وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ ٹیچر ہیں تو وہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ آپ کے ٹیچر ہیں، کسی بھی انسان کے ساتھ تعلق کو بہتر طریقے سے استوار کرنے کی جو سند ہے وہ جذبات کی سمجھ ہے۔ اگر آپ جذبات کو نہیں سمجھیں گے تو آپ انسانوں کے ساتھ دیر پا تعلق نہیں بنا سکیں گے۔ تو اب تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، وہ جذبات جو ایک انسان کو نسل در نسل ملے ہیں، چاہے آپ ہیں، چاہے میں ہوں، یا چاہے کوئی بھی انسان ہے، وہ کون سے ہیں؟ وہ بہت لمیٹڈ ہیں، لیکن ہر برائی، ہر بیماری، ہر بری چیز کی جو جڑ ہے وہ یہی جذبات ہے۔ سب سے پہلا جذبہ جو ہر انسان کو وراثت میں ملتا ہے، یہ وراثت یاد رکھیے گا، آج سے 40-50 ہزار سال سے جو وراثت چلتی آ رہی ہے انسانوں کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جو جین در جین ہمارے ڈی این اے میں چیزیں کوٹڈ ہو چکی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو اس کا ڈی این اے ہے وہ 99% سیم ہوتا ہے، صرف 1% ڈی این اے اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ 1% ڈی این اے اس کا وہ ہوتا ہے جو اس کے ماں باپ کی طرف سے تھوڑے بہت جو چینجز آتے ہیں، دیٹس آل۔ اس کے علاوہ 99% وہی ڈی این اے جو ان کے ماں باپ کے ماں باپ کے ماں باپ، اور اسی طرح آگے چلتا جا رہا، ہزاروں سال پیچھے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، ان سے جو ڈی این اے چلتا آ رہا ہے وہی ہم میں بھی آگے سرایت کرتا ہے۔ تو اس ڈی این اے میں جو جذبات ہمیں ملتے ہیں، وہ پہلا جو جذبہ ہے وہ انسان کی خود سے محبت ہے۔ ہر باقی جذبہ اچھا یا برا اس کے تابع ہے۔ اگر آپ کو خود سے محبت ہے تو آپ کو غصہ بھی آئے گا، آپ میں حسد بھی آئے گا، احساس برتری بھی آئے گی۔ اگر کوئی آپ سے بہتر ہے تو آپ میں احساس کمتری بھی آئے گی، انفیریٹی کمپلیکس جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی آئے گا۔ تو ہر برے جذبے کی حاصل کر کے جو جڑ ہے وہ انسان کی خود سے محبت ہے۔ اور اگر انسان خود سے اپنے آپ سے محبت والے جذبے کو کنٹرول کر لے تو اس کا نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے،
اور وہ برائیوں اخلاقی برائیوں سے کافی حد تک بچ سکتا ہے۔ دوسرا جو جذبہ ہمیں وراثت میں جین بائی جین ملا ہے وہ وسائل سے محبت ہے۔ ہم کیوں زمینوں کے لیے، زیور کے لیے، چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ کہیں یہ ہمارے آباء و اجداد سے جذبہ ٹرانسفر ہوتا ہوا ہم میں بھی ایسے ہی آ گیا ہے۔ پھر ہمارے اولاد کی جو محبت ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں جین در جین ہم میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ پھر ایک اور جو جذبہ ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے وہ ہماری اپنی جان کی حفاظت ہے۔ ہم کیوں پیسہ کمانا چاہتے ہیں؟ تاکہ بھوکے نہ رہیں۔ ہم کیوں پیسہ کمانا چاہتے ہیں؟ تاکہ کل کو ہمارے پاس طاقت ہو، کوئی ہم پہ مغلوب نہ ہو جائے، کوئی ہم پہ غالب نہ ہو جائے، ہم اس کے مغلوب نہ ہو جائے۔ تو یہ جو جذبات ہوتے ہیں، یہ دو خاص کر کے یہ جذبات جو ہوتے ہیں، انسان کی خود سے محبت اور انسان کی اپنی جان سے محبت، جان بچانے کی جو اس کی جستجو یا محبت ہے، یہ دو جذبات ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں آپ کسی بھی انسان میں دیکھ لیں اس پہ غالب ہوں گے۔ صرف وہ انسان بچ سکتا ہے جو سیکھتا رہتا ہے، خود کو بہتر کرتا رہتا ہے، جانتا رہتا ہے، جس کی فرنٹل لوب ایکٹیویٹڈ ہے، جس کی سمجھ، سوچنے والی صلاحیت ایکٹیویٹڈ ہے، اور وقت کے ساتھ وہ ایکٹیویٹ اس کو مزید کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو چھوڑ دے گا، جیسے ہی وہ عقل والے حصے کو بہتر کرنا چھوڑ دے گا، پھر اس پہ جذبات غالب ہو جائیں گے۔ ایک جذبہ جو سب سے زیادہ انسان پہ غالب ہوتا ہے، جو انسان کی اپنی محبت سے بھی زیادہ اس پہ غالب ہوتا ہے، وہ اس کی اولاد سے محبت ہے۔ ایک انسان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ تمام جذبات سے اس پہ غالب ہو جاتی ہے۔ مثلا فرض کرتے ہیں ایک یہ بلڈنگ ہے، ایک یہ بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ پہ آگ لگی ہے اور اس میں آپ کا 2-3 لاکھ روپے پڑے ہیں، تو اس بلڈنگ پہ پہنچنے کے لیے آپ کو 10 انچ کا ایک پھٹا کہہ لیں، یہ رستہ کہہ لیں، اس سے گزر کے جانا ہے۔ تو آپ 2-3-4 لاکھ کے لیے گزر کے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر اس بلڈنگ میں آپ کا بچہ ہے اور آگ لگی ہے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کتنی اونچی بلڈنگ ہے، اگر آپ گر جائیں گے تو آپ کہیں مر نہ جائیں، آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، آپ پہ فوری طور پہ جو جذبہ ہوگا وہ اولاد کی محبت والا جذبہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور آپ بنا کچھ سوچے سمجھے، اپنی جان کی پرواہ کیے بنا آپ دوڑیں گے اور اس بچے کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ جذبہ آپ میں نسل در نسل بہت مضبوط ہو چکا ہے۔ تو ان سب جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے، انسانوں کو سمجھنے کے لیے، ان کے ساتھ بہتر طریقے سے اپنے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے، لوگوں سے زیادہ کام لینے کے لیے، اللہ کی بنائی ہوئی اس ساری کی ساری مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دینے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، یہ سنا ہوگا، لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد مطلب لوگوں کے حقوق، تو لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری آخرت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ایموشنل کوشنٹ کو اگنور کریں گے، ایموشنلی میچور نہیں ہوں گے، تو ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تکلیف دیں گے۔ کسی کی مجبوری کو ہم ہو سکتا ہے اس کا مذاق سمجھ رہے ہوں کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہم سے غلطیاں ہوں گی جس سے دل ٹوٹیں گے، جس سے نقصانات ہوں گے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ خود کو بہتر کریں، مطالعہ کریں، اچھے دوستوں کی کمپنی اختیار کریں، اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ آج تو سیکھنا مشکل ہی نہیں ہے، آپ انٹرنیٹ سے گوگل پہ، یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پہ بہترین علماء، اساتذہ اکرام ہیں جو آپ کو سکھا سکتے ہیں۔ لیکن سیکھتے رہیں تاکہ یہ جو جذبات والا کوشنٹ ہے اس کو آپ سمجھ سکیں، اور یہ جو جذبات آپ پہ غالب ہونے کی کوشش کریں، آپ کی عقل کو یہ دبانے کی کوشش کریں، اس کو آپ کنٹرول کر سکیں، اور ایک بیلنس میں آپ لائف گزار سکیں، اور زندگی اور آخرت دونوں اچھی ہو اور آپ کو سکون ملے۔ آئی ہوپ سو اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنے تاثرات ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔